مدثر الواعظین، خطیب باکمال، خطیب در سیدہ، وکیل ولایت امیر المومنین عالی جناب قبلہ علامہ سید اسد رضا بخاری شاہ صاحب لاہور، قبلہ اسد رضا بخاری شاہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ کرسی جیسے کہیں گے، جیسے ابھی بیٹھنا ہے، اس کے بعد ایک دو اعلان کر کے پھر میں آپ کے ساتھ دیکھتے کر لازمی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و معینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ نار علی مظہر اللہ جائب تجدون اللقاء فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، بتصدق چہرد معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے روح زمین پر رہنے والے ہم علی والوں کو مقصد تخلیق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک عرض و سما، صبح دوپہر شام تیری حجت کا صدقہ ہم سب لنگر نیاز تبرک کھاتے ہیں، ہم سب کو لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک عرض و سما، مالک کون و مکان، اس مقدس ہستی کا صدقہ جس کے زیر سرپرست یہ ذکر ادا جاری ہے، صدیاں ہو گئیں ہمیں علی منواتے منواتے، احسان فرما، ہمارے کردار گفتار اظہار اتنے بلند فرما، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار عالم، ہم سب کے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ اس مقدس دن کا صدقہ، اس مقدس ذکر کا صدقہ، خداوند عالم دل سے دعا ہے ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب کو مولا کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما۔ مالک عرض و سما، ریت امام کو سوائے زمانے کے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا، اور اشوب دور میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمت و عزتوں کی محافظت فرما۔ مالک عرض و سما، میں نہیں کہتا ممبر پہ یہ سادات نے جو ذکر عزا کا انعقاد کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میں نہیں کہتا میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میرا ایمان ہے اگر امام قبول نہ کرتے تو یہ ذکر نہ ہوتا۔ خداوند عالم ان کی اس کاوش کو نصرت امام زمان میں شمار فرما۔ مالک عرض و سما، مالک کون و مقام، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، اس مقدس گھرانے کے صدقے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم،
یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون امیر قاسم نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سبز الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور یقوم ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد ریت امام کو معلوم ہونا چاہیے آج جمعہ کا دن ہے ہو سکتے جمعے کے دن جمعہ ہی آ جائے مہربانی خوشگل کا بات میں آپ کی خدمت میں اس جمعہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے پیش کر کے معصوم کے فرمان سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد مہربانی تعبیر آل محمد توقیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین چند موالیوں نے معز المومنین پہ ہاتھ اٹھایا حوصلہ افزائی کی شکر گزار ہوں تھوڑا سا بتاتا بھی جاؤں جو نہیں پہنچ پائے وہ بھی پہنچ جائیں معز المومنین مطلب ہے مومنوں کو عزت دینے والا مہربانی اس لیے ہر ممبر پہ مہربانی انکل جی ہر ممبر پہ کہتا پھر رہا ہوں کوئی تنگ کرتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کوئی ڈانٹتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں کوئی گالی دیتا ہے تکلیف میں آنے کی ضرورت نہیں بہت جلد مومنوں کو عزت دینے والا آنے والا ہے مہربانی انکل جی کیا کہنے اس آنے والے کے کہ جس کی جد کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ بھی شجرہ شناس تھی مہربانی گجرا والا مہربانی جن کے جد کے ہاتھ میں شکریہ تلوار تھی وہ بھی شجرہ شناس تھی جب بھی جنگوں میں چلتی تھی بندے زیادہ تر چھوڑتی رہتی تھی کسی علی کے شیعہ نے امیر المومنین کی خدمت میں گزارش کی انداز محبت ہے یا علی اکثر دیکھا گیا آپ کی تلوار بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے آج کے دن کی بات دیکھ لیں مولا میری تلوار نے بڑوں کو کاٹا آپ کی تلوار نے کافیوں کو چھوڑ دیا امام فرماتے تو نے بغیر دیکھے کاٹا میری تلوار شجرہ شناس ہے مہربانی شکریہ میری تلوار مہربانی میری تلوار شجرہ شناس ہے عرض کی آقا میں سمجھا نہیں فرمایا تیری تلوار نے بغیر دیکھے کاٹا میری تلوار نے نسلیں دیکھ کے کاٹی مولا راز کیا تھا فرمایا جس دشمن کی پشت میں بھی مہدی کا نوکر چھپا تھا تلوار نے چھوڑ دیا مہربانی انکل آپ کے کیا کہتے مہربانی
شکریہ انکل جی، مہربانی مہربانی. جس کی تلوار، شکریہ شکریہ جوان، جس کی تلوار شجرہ شناس ہو اس کا شہزادہ کیا کیا شناس ہوگا. گزرنے والا بڑے عرصے بعد، ویسے تو پچھلے دنوں میں خطاب کر گیا لیکن اس جگہ یاد پڑتا ہے بڑے عرصے بعد آئے. شاید محفل میں آیا تھا، بڑے عرصے بعد حاضر ہوا. قدر شناس ہے امام زمانہ. انکل جی جملہ دینے لگا ہوں، وصول کیجئے گا. جتنے بزرگ بیٹھے ہو، جوان بیٹھے، میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے. میں ضرور پڑھتا ہوں کیا ہوا تھا، ضروری ہے پتہ ہونا چاہیے کیا ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اب کیا ہوگا. بچپن سے سن رہے، مہربانی بچپن سے سن رہے. صفین ہوئی تھی، خیبر ہوئی تھی، خندق ہوئی تھی، کربلا ہوئی تھی. اچھی بات ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے جب یہ ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا. لیکن ہمارا فطرتی ذہن بہتر مستقبل کی تلاش میں ہے، بہتر مستقبل کی تلاش میں ہے. بھلا کیسے؟ ہم سب کا ذہن ہے گھر ہمارا 2 مرلے کا ہے تو ہمارا 10 مرلے کا ہو. کیوں؟ اچھا گھر ہوگا، میں اس میں رہوں گا. میں نوکری میں داخل ہوا ایک کلر کی طور پہ، میرا ذہن ہے کہ میں اچھی پوسٹ تک پہنچوں. کیوں؟ اچھی پوسٹ پہ پہنچوں گا، تنخواہ بڑھے گی، عہدہ بڑھے گا، مقام بڑھے گا. فطرت میں شامل ہے، میں آگے بڑھوں گا. بچوں کو میں عام سکول نہیں پڑھاتا، جتنی میری استطاعت ہے اس کے بڑھ کے میں کوشش کر کے بچوں کو اچھے سکول پڑھاتا ہوں. کیوں؟ اچھے سکول میں پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے. ہر چیز میں مستقبل. جوانوں سے پوچھو بابا کہاں جانے کا ارادہ، کہیں گے جی ہم نے یورپ، UK اور امریکہ جانا ہے. پوچھو کس لیے جانا چاہتے ہو؟ ایک اچھا مستقبل، ایک اچھا خواب ذہن میں لے کے جانا چاہتے ہیں. باہر جائیں گے، وہاں محنت کریں گے، پیچھے بھیجیں گے. یہ سارا مستقبل ہے. انکل جی صدیاں ہو گئی ہمیں سنتے سنتے کربلا میں کیا ہوا تھا. ضروری ہے پتہ ہونا چاہیے، مگر اس سے زیادہ ضروری ہے اب مہدی آئے گا. مہربانی، میرا مولا آئے گا، میں کہاں کھڑا ہوں گا، میرا معیار کیا ہوگا، میں زندہ ہوا تو کہاں ہوں گا، اگر میں مر گیا تو کہاں ہوں گا، میں پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا، اگر میں پہنچوں گا تو کوئی میری قبر پہ بھی آئے گا. جوانوں کے لیے خصوصاً بزرگ جانتے ہیں مستقبل کے بغیر زندگی ادھوری ہے. ہماری فطرت میں شامل کر دیا گیا مستقبل. یہ اتنے اہم سوال ہیں جس پہ ہماری توجہ کی شدید ضرورت ہے. سرکار آئیں گے انشاءاللہ، ہمارا ایمان ہے آئیں گے. سرکار آئیں گے تو میں کیسے پہنچوں گا؟ کیا میں یہاں سے کسی ایجنٹ سے رابطہ کر کے فلائٹ کی ٹکٹ لوں گا پھر میں کعبے پہنچوں گا؟ نہیں، ٹکٹ کی ضرورت نہیں، صرف نیت کی ضرورت ہے. مہربانی مہربانی مہربانی، ٹکٹ کی ضرورت نہیں، صرف خالص نیت کی ضرورت ہے. میں جہاں بھی ہوں گا سیدہ کا لال مجھے بلا لے گا. کیسے بلائے گا؟ معصوم فرماتے ہیں ہمارے آنے والے فرزند کے اللہ مخلوق میں اتنی طاقت دے دے گا، پہلا قدم مخلوق کا گجرانوالہ میں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا. اللہم صلی اللہ. اگر محسوس نہ فرمو قدم قدم آگے تشریف لے اور مومنین کو جگہ مل جائے. درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جاؤ. مہربانی مہربانی مہربانی. قدردان شہر ہے بھائی، شکر گزار ہوں. میں نے گزارش کی، آپ ماشاءاللہ آگے آگے. شاہ جی میرا ٹائم کھلا ہے نا؟ باقر شاہ جی ہیں، زین العابدین متوجہ ہیں جی؟ کیا ہوگا؟ وہ 2-4 جملے عرض کر کے میں سرکار کا وہ خطبہ مکمل کرتا ہوں اور معصوم کا ایک فرمان آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. بڑا ضروری ہے، دلچسپی پیدا ہونی چاہیے. بجائے اس کے ہماری اولادیں
ادھر ادھر کی گیمیں کھیلیں، ویڈیو گیمیں کھیلیں، موبائل پہ ادھر ادھر کی چیزیں سرچ کریں. ضروری ہے یہ ینگ جنریشن سرچ کرے رجت کیا ہوتی ہے. پتہ ہونا. مہربانی رجت کیا ہے، مولا آئیں گے تو کیا ہوگا. میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی جو امام آئیں گے دلچسپی انشاءاللہ پیدا ہوگی. کیسے امام آئیں گے تو بندہ طی الارض ہوگا، ایک لمحے میں کعبے پہنچ جائے گا. ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد گجرانوالہ کے کچھ مومنین کے ساتھ ان کے کوئی دوست آئے ہوں، وہ آ کے کہیں سید ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ بندے ایک لمحے میں کعبے پہنچ جائیں گے. یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا ایک لمحے میں بندہ یہاں اور وہاں پہنچ جائے. ان کے خدمت میں گزارش کر دینا سائنس نے اتنی ترقی کی. پہلے بندے گھوڑیوں پہ پہنچتے تھے، اب بندے جہازوں پہ جاتے ہیں. جہازوں پہ پہلے مجھے کسی نے بتایا پہلے امریکہ جانے کے لیے 18 گھنٹے لگتے تھے. ایک جہاز ایسا بھی ایجاد ہو گیا شاہ جی جس میں 6 سے 7 گھنٹے پاکستان جیسے ملک سے امریکہ تک پہنچنے میں لگتے ہیں. کس نے ترقی کی؟ اس چھوٹی سی عقل نے. 6 گھنٹے میں جہاں کئی مہینے نہیں سال لگ جاتے تھے پہنچتے بات گھنٹوں پہ آ کے پہنچی. تھوڑا سا انتظار تو کرو. مہربانی تھوڑا سا انتظار تو کرو. پہلے تو ممکن ہی نہیں تھا، خطوں کے ذریعے تمہارا پیغام جاتا تھا. اب تو موبائلوں نے آسان کر دیا. ادھر سے کال ملا، امریکہ میں بیٹھے والا کہے گا تو میرے قریب بیٹھا ہے. سمٹتی جا رہی ہے دنیا. شکر گزار ہوں. لو جی پوچھا گیا مولا اگر بندہ چل پھر رہا ہوا تو وہ طی الارض ایک لمحے میں کعبہ پہنچ جائے گا. اگر رات کو آپ کے فرزند کا اعلان ہو گیا کیسے پہنچے گا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. دنیا کے جس کونے پہ نیت کر کے سوئے گا میں سویا ہی اس لیے ہوں میرے مولا نے آنا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. آنے دو ہمارا فرزند بما بستر کعبے بلا لے گا. مہربانی جی آپ کی کیا بات ہے؟ بما بستر. آج بھی مجھے یاد پڑتا ہے شفاعت بھائی میں نے ایک جگہ خطاب کیا تحدنی کا مجمع. ایک بندہ کھڑا ہو گیا سید ممبر پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہو قرآن سے ثابت کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے بما بستر بندہ کہاں سوتا ہے اور کہاں پہنچ جائے؟ میں نے کہا قرآن پڑھا کر. کہتے ہیں روز پڑھتا ہوں. میں نے کہا ثواب کے لیے پڑھتا ہے، قرآن عقل والوں کے لیے نشان. شکریہ شاہ جی مہربانی کو. عقل والوں کے لیے نشانی. میں نے کہا پڑھ قرآن. قرآن میں لکھا ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے عاصم بن برخیا. پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے. اور محمد کے پسینے سے بننے والا تخت بلقیس منگوا سکتا ہے. محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بنا. مہربانی مولا یہ تو چلتوں پھرتوں پہ احسان ہے، زندوں پہ احسان ہے. جو مر گیا انکل جی جو مر گیا یہاں جنہوں نے یہ خوبصورت آقا کی گفتگو پہ گفتگو کی ہے نا وہ میرا دل چاہتا ہے آقا کی گفتگو پہ گفتگو کرنے والے ایک جملہ آپ کو پیش کر جاؤں. انہوں نے لکھا سوال کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. آقا سے کہہ رہے مولا بندہ مر گیا تو اس کو سوچتے ہوئے سوال کرنا چاہیے تھا. انتظار ہے بقیت اللہ کا. مرتا وہ ہے جس کا وارث نہ ہو. مومن تو منتقل ہوتا ہے. مہربانی جس کا شکر گزار ہوں مجھے. مرتا وہ ہے جس کا وارث نہ ہو. معصوم فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں. انتظار کرتے کرتے قبر میں چلا جائے گا. ہمارا فرزند قبر پہ آئے گا. ابھی بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں سادات کے ہاں گزارش کر رہا تھا. ہمارے یہاں کافی دعائیں ہیں ماشاءاللہ حدیثے کے ساتھ. دعائیں کمیل اور بہت ساری دعائیں ہیں لیکن ساری دعائیں بہت اچھی مگر ان میں سب سے اچھی دعا ہے دعائے عہد. چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی ہے. درود بڑے سردار کی مقدس بات. آقا فرماتے ہیں جو روزانہ نماز صبح کے بعد دعا عہد کی تلاوت کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوگا میرا بیٹا قبر پہ آئے گا.
یہ میں نے بیٹیاں آپ کے لیے بھی ہے، ہوگا یا ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے صرف مردوں کے لیے ہے۔ جو دعا عہد کی تلاوت کرتا ہوگا یا ہوگی، میرا فرزند قبر پہ آئے گا۔ جو پڑھتے ہو سلام پیش کرتے ہیں، جو نہیں پڑھتے جن تک ابھی تک نہیں پہنچی، لاہور والوں نے چھپوا کے تحفہ بھیجا ہے، باقر شاہ جی کو، زین العابدین شاہ جی کو دے جائیں گے، آپ لے لیجئے گا، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، ہدیہ اتنا ہے پڑھنی ہے، ورنہ گھروں میں مفاتیح الجنان رکھی، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے عہد کائنات کی سچی زبان نے تعلیم فرمائی۔ انکل جی ساری دنیا کہتی ہے سچا وہ ہے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، مگر عرفا فرماتے سچا وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ جو کہہ دے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے، وہ ہو جائے۔ آئیں گے سرکار قبر پہ، میں صرف دلچسپی بڑھانے کے لیے تمہیدی دو چار جملے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ مستقبل کی تیاری کے حوالے سے ذہن بنائے جائے۔ یہ بنیں گے کیسے شاہ جی؟ کیسے بنیں گے؟ کلیے ہیں، ایک کلیہ دے کے جا رہا ہوں۔ مستقبل کی تیاری کے حوالے سے ذہن اس وقت بنے گا جب ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو گے، ایک دوسرے کے عیب دیکھنا چھوڑ دو گے، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو گے، ایک دوسرے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنا چھوڑ دو گے، جب آنکھیں بچانا شروع کرو گے۔ انکل شکریہ انکل، اگر میں نے بھی کوئی یہاں سے لے کے لفافہ لے کے جانا ہوتا نا، میں اتنی باتیں نہ کرتا، میں آپ کے مزاج کی دو چار باتیں کرتا، نعرے لگواتا، دعا سو بات اور یا علی مدد۔ سید ہوں ہمارے ہاں، ہمارے خاندان میں، ہمارے اس مقدس نسبت میں یہ حکم ہے، اس حسین کو مانو، بانیوں کی جیبیں نہ دیکھو، اس حسین کو مانو جو رکھتا کسی کا نہیں۔ چارہ نہیں یار، ہر چیز بکتی ہے، دنیا کی ہر چیز بکنی بھی چاہیے، آل محمد کا ذکر برائے فروخت نہیں ہونا چاہیے۔ بابا جی ہم جیسے کہیں گے ہمارے ساتھ پیٹ لگا ہے، جب ذکر نہیں پڑھتے تھے تب بھی پیٹ لگا تھا۔ کون پوری کرتا رہا؟ زمانے کا سلطان، ہمارا خیر خواہ، ہمارا مہربان، ہمارا شفیق، آج بھی وہی پوری کر رہا ہے۔ یقین جانیے اس ذکر کو گلی گلی، چوک چوک، محلے محلے پہنچنا چاہیے تھا، ہر بندے کو ممبر پہ آنے والے کو امام کا تعارف کرانا چاہیے تھا، آل محمد کی باتیں سنانی چاہیے تھی، لوگوں کے مزاج بدلنے چاہیے تھے، لیکن دیکھ رہا ہوں ذکر تو ہے پر فکر نہیں ہے۔ جی مہربانی گجران والا شاہ جی ایسے ہی ہے، ذکر تو ہے پر فکر نہیں۔ اتنا مجمع ہے ماشاءاللہ کثیر ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرمائیں، باہر بھی لوگ سن رہے ہیں، ہم آئے کیوں؟ کبھی سوچا کیوں آئے؟ ہم میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے گا جی میں اس لیے ہوں میرے گناہ معاف ہو جائے، ہم میں سے کوئی بندہ کہے گا میں اس لیے آیا ہوں گھر میں برکت ہو جائے، ہم میں سے کوئی بندہ کہے گا میں اس لیے آیا ہوں مجھے جنت مل جائے۔ مقدس ذکر کی قسم اور ذکر کی وارث کی قسم، بڑی قسم کھا کے بڑا جملہ گجرانوالا دینے لگا ہوں، کوشش کیا کرو جب بھی امام کی بارگاہ آئے کرو، خالی ہاتھ خالی سوچ لے کے آیا کرو، گھبراتے کیوں ہو؟ بڑا کریم ہے، کچھ دے کے بھیجے گا۔ شکریہ شاہ جی، مہربانی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بڑا کریم ہے، دے کے بھیجے گا، گھبراتے کیوں ہو؟ لو جی سرکار، چھوٹے ذہن ہیں، پریشان نہ ہو جائیں، ہم اس در کے سوا کس در سے مانگے؟ احسان فرماؤ،
ہمیں بتائیے تو صحیح، ہمیں کیا دیں گے؟ وہ جو ذہن میں تخیل آیا وہ پیش کرنے لگا۔ فرمایا اس وقت جب سب تجھے حاضر میت کہہ کے قبر میں ڈال کے چلے جائیں گے۔ تھوڑا سا گجرانوالہ بیدار رہنا، تھوڑا سا بیدار رہنا، میں شکر گزار ہوں۔ سب کیا ہے رشتہ، باپ کا، بیٹے کا، بھائی کا، چاچا کا، ماموں کا، ماں کا، خالہ کا، کیا رشتے ہیں؟ صرف سانسوں کی ڈوری تک ہے، سانس ہیں، رشتے ہیں، سانس ختم، سب نے کہنا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، نماز جنازہ حاضر میت، رشتے ختم۔ کتنے رشتے تھے؟ سب ختم۔ تخیل میں جو بات سامنے فرمایا گیا، جتنے بھی تیرے قریبی جن کے لیے تو نے زندگی گزار دی، جب سب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے اور میرے ظہور کا اعلان ہوگا، میں تیری قبر پہ آؤں گا۔ اللہ جل اللہ لو جی، سرکار کے قبر پہ آنے کا رجت کے حوالے سے چھوٹا سا منظر دیکھو۔ وہ جو میں نے ایک سرکار کا فرمان سنا ہے، اسی پہ میں گفتگو اپنی تمام کروں۔ سرکار آئیں گے انشاءاللہ، ٹھوکر ماریں گے، قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر اٹھائیں گے۔ میں نے کہا نا انعام سرکار کیا دیں گے، وہ تخیل والا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا، بندی کفن جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوگی، دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ مسکرا کے فرمائیں گے یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی تیرا اپنا ہوتا یہاں ہوتا، تیرا اپنا کوئی نہیں، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں تیرے لیے۔ اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں، مہربانی کیا کرو، جب بھی امام بارگاہ آئے کرو، امام کی بارگاہ ہے، جب بھی آیا کرو ذہن سے ہر چیز نکال کے آیا کرو، مجھے یہ جنت دیں گے، مجھے خدا کی قسم، شیعہ وہ نہیں جو جنت کے پیچھے بھاگے۔ امام المتقین سے پوچھا گیا مولا متقی کی نشانیوں میں بڑی نشانی، فرمایا ہمارا متقی ہوتا ہے شیعہ، شیعہ وہ نہیں جو جنت کے پیچھے بھاگے، جنت شیعہ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ مہربانی گجرانوالہ، آپ کی محبتوں کا شکر گزار۔ جب بھی آیا کرو امام کی بارگاہ، ہر قسم کی لالچ نکال کے آیا کرو۔ آپ کہیں گے شاہ جی بڑی آپ نے عجیب بات کر دی، شفاعت بھائی میں اشروں کا نچوڑ آج گجرانوالہ کو دے کے جا رہا ہوں، اشروں کا، اشرے نہیں، اشروں کا نچوڑ۔ اگر صرف ایک جملہ کہوں تو یہی بنتا ہے، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ مہربانی، شکر گزار ہوں گجرانوالہ میں آپ کا، میں نے آپ کی مہربانی آپ کی خدمت میں اشروں کا نچوڑ پیش کی ہے، مہربانی پھر عرض کرتا ہوں، مہربانی، اس لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھایا، وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرہ کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ مہربانی، مشکل سا جملہ کہہ گیا، میں پھر عرض کرتا ہوں، شکریہ گجرانوالہ، لالچ لے کے نہ آیا کرو، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتے۔ کربلا لالچی کو کہتی تجھے کیا چاہیے، یہ چاہیے لے جا، کیا چاہیے یہ چاہیے لے جا، کیا چاہیے وہ چاہیے لے جا۔ عاشقوں سے کربلا پوچھتی تمہیں کیا چاہیے، کہتے ہیں مولا کے ہوتے ہوئے دوسری چاہت کو چاہنا۔ مہربانی، مولا کے ہوتے ہوئے کسی اور چاہت کو چاہنا، چاہت کی بھی توہین ہے۔ اچھا نہیں، میں حاضر ہوں، ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہوں، 17 سالوں میرے امام نے مجھے پھرایا بھی بہت ہے، پھر کہو کہ میں حاضر۔
اگر کسی کو اب جب بات کرنے لگا ہوں اس میں کوئی شک ہو میرے پاس آنا، جو انعام کہو گے میں دوں گا۔ کوئی مکتب تشیع کا بندہ سلمان کا سوال ڈھونڈ کے دکھائے۔ مہربانی انکل جی، شکریہ شاہ جی، مہربانی بھائی، مہربانی انکل جی، شکریہ جوانوں۔ کوئی مکتب تشیع کا بڑے سے بڑا مورخ مجھے فضہ کا سوال ڈھونڈ کے دکھائے۔ کسی نے کہا ہم آئے ہیں، ہم نے اتنی خدمت کی، ہمیں کیا دو گے؟ اسد بھائی نہ مانگ کر بھی بڑا کچھ لے جاتے ہیں۔ انکل جی ویسے وہ کریم ہے نا، ویسے ہی عطا کر دیتے ہیں، خالی لوٹانا ان کی صفت ہی نہیں ہے، وہ کریم ہیں، کرم فرما دیتے ہیں۔ اب تھوڑی سی سوچ کا فرق ہے، جیسے کسی کی اولاد نہیں، آپ نے مجھے چھیڑ ہی دیا تو لے ایک جملہ وصول کیجئے گا، جیسے کسی کی اولاد نہیں، علی اصغر کے جھولے پہ کھڑے ہو کے اولاد مانگنا اچھی بات ہے، مانگنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا رخ بدلو تو کمال ہو جاتا ہے۔ علی اصغر بے اولاد ہوں، اولاد چاہیے، تیرے وسیلے سے اولاد چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن بہت اچھی بات یہ ہے علی اصغر مولا شہزادہ باب الحوائج اولاد نہیں، ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں چاہیے، مہدی کا لشکر کا سپاہی چاہیے۔ بہت شکریہ گجرا والا، مہربانی۔ تھوڑا سا رخ بدلا جائے، شکریہ۔ اولاد ضرورت ہے، اور یقین کرو گجرا والے والو نیتوں کا فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ بننے کے لیے اولاد مانگو گے، بڑے ہو کے تنگ کرے گی۔ مولا کے لشکر کا سپاہی کنیزہ مانگو گے، باحیا ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں میرے پاس، سید دعا کر دیں ہمیں اولاد ہو جائے، میں نے کہا جاؤ علم عباس کے وسیلے سے دعا مانگو، مگر یہ کہہ کے نہ مانگو ہم نے ماں باپ بننا ہے، ہمیں وارث چاہیے۔ دعا مانگو ہم قائم کے لشکر کا ایک سپاہی چاہتے ہیں جس کو تیار کر کے مولا کے قابل بنا دیں۔ زین اللہ بھائی نیتوں کا فرق ہے نا۔ لو جی میں بات کر رہا تھا، بس سمیٹتا ہوں، تمہیدی گفتگو کافی ٹائم لے گئی، گھبرا تو نہیں گئے؟ شکریہ گجرا والا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، کوئی بڑے سے بڑا مورخ، کوئی بڑے سے بڑا مفسر مجھے ثابت کر دے کسی اس گھر کے عاشق نے ان سے ان کے علاوہ کچھ مانگا ہے جی؟ نہیں ہے، شکر گزار ہوں۔ تائید فرما رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں مانگا، تو کیا خیال ہے ان کو کچھ نہیں ملا؟ بہت کچھ ملا شاہ جی، بہت کچھ ملا، مگر ایک بات صرف سنا کے جانا چاہتا ہوں، اور یہ بات لوح دل پہ لکھ لینا، اس سے بڑا ان کو انعام کیا ملے؟ مجلس حسین کی ہو، تذکرہ حر کا ہو، ان سے بڑا انعام شاہ جی، مجلس حسین کی تذکرہ سلمان کا، مجلس حسین کی تذکرہ فضا کا، اس سے بڑا انعام کیا ہو؟ آپ نے کبھی سجدگاہ پہ غور فرمایا؟ ماشاءاللہ ہم نماز میں فوقیت دیتے ہیں، ہمارے پاس خاک شفا ہو ہم فوقیت دیتے ہیں سجدے کے لیے، اس لیے علماء کا بھی متفق کا فیصلہ ہے قبولیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کبھی معرفت کی اینک لگا کے سجدگاہ کو تو دیکھو، معرفت کی اینک، ظاہری آپ کو مٹی نظر آئے گی، ایک ٹکیہ نظر آئے گی، لیکن معرفت کی اینک لگا کے دیکھو، آپ کو صرف حسین نہیں نظر آئیں گے، اولاد حسین بھی ہے، اصحاب حسین بھی ہے، ذوالجناح کا خون بھی۔ معرفت کی اینک لگا کے دیکھنا، ایسے نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ شب عاشور جب سردار نے فرمایا نا جو چاہیے لے لو، چلے جاؤ، جو صاحبان کمال تھے انہوں نے کہا سوائے آپ کے کچھ نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں ہم جو دینے پہ تل ہیں کچھ تو مانگو۔ سب نے یک بار کی شفاعت سے ایک جملہ کہا، احسان فرمانا ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔
یقین نہیں ہے. ہمیں مہربانی انکل جی، ہمیں مہربانی ہمیں اپنے آپ سے جدا. آج بھی کربلا کی خاک شفا میں دیکھو یہ جدا نہیں. یہ کتنا کچھ ان ہستیوں نے ان کو دیا. آپ کا کیا خیال ہے کربلا کی اس مٹی کے وسیلے میں صرف حسین چھپا ہے؟ جان حبیبی بھی ہے. شجی چونکہ ٹاپک نہیں ہے، مناظراتی بندہ نہیں ہو، محبت سے پیار سے پیغام دیتا پھر رہا ہوں، ورنہ اس میں بھی بڑی گفتگو ہو سکتی ہے. معرفت کی اینک لگا کے جب خاک شفا کو دیکھا جائے نا. لیکن ایک شفقت فرمانا، یہ میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے ہاں نماز پڑھ کے یوں پھینکی جاتی ہے. خاک شفا کا احترام کیا کرو، پھینکا نہ کرو، پاؤں کے نیچے نہ آئے. نسبت پا گئی ہے نا. بندے کہتے ہیں یہ لوگ گھوڑے کو پوجتے ہیں. میں پھر بات آگے شاہ جی کرتا ہی جاؤں. اور برادران محترم، میں مناظراتی بندہ نہیں. اسلام کے دین میں مرکزی حیثیت حاصل ہے نسبت کو. بندے کہیں گے وہ کیسے؟ ان کو کہنا آؤ چلیں بٹھے پہ. کہیں گے کیوں؟ کہنا اینٹیں لینے چلتے ہیں. ان سے پوچھنا تیری خواہش، کہے گا میں نے مسجد بنانی ہے. وہ پوچھے گا تیری خواہش، تو نے کہنا میں نے گھر بنانا ہے. کہے گا آؤ دونوں چلتے ہیں بٹھے سے اینٹیں لینا. وہ بھی لے تم بھی لو. تم نے اینٹیں لے کے اسی بٹھے کی گھر بنانا ہے، اس نے اینٹیں لے کے مسجد بنانی ہے. جب مسجد بن جائے گی جوتیاں باہر اتریں گی. وہی بٹھے کی اینٹ نہیں، وہی اینٹ ہے. باتھ روم بنے گا گھر میں، وہی اینٹ ہے، جوتی ساتھ جائے گی. لیکن جو ہی مسجد سے نسبت پا جائے گی کمال پا جائے گی. جملہ میں بہت بڑا دینے لگا ہوں، سنبھال کے رکھنا اور کوشش کرنا. بتانا سارے اسلام کی بنیاد نسبت پہ کھڑی ہے. مسجد یہ وہ نہیں جو مسجد نبوی ہے، اس کے ساتھ نسبت جڑی ہے. جس کے ساتھ نسبت جڑ جائے وہ لائق سلام بن جاتا ہے. مہربانی بھائی شہزاد، آپ کا شکریہ. شاہ ایک نسبت پہ جملہ، بس میں واقعے کی طرف آ گیا. نسبت پہ جملہ بڑا کمال جملہ. علامہ عباس کا کپڑا زین العابدین نے لیا، شفاعت شاہ جی نے لیا. انہوں نے لیا اپنا سوٹ بنا لیا. شفاعت شاہ جی نے لیا علامہ عباس، وہی تھان وہی کپڑا ان کے پاس ہے. یہ ہر جگہ پہن کے جائیں گے. علامہ عباس ہماری چھتوں کے اوپر، ہماری جانوں سے زیادہ ہمیں عزیز، ہماری چھت کے اوپر لائق احترام. کپڑا وہی، نسبت نے اس کو کمال پہ پہنچا دیا. دور سے پتہ چلتا ہے عباس سے نسبت ہے. بندے بھی مانگنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اپنے وسیلے سے کچھ دے دے. کئیوں کا یقین ہے یہ علم نہیں عباس کھڑا ہے. ایسے ہے جملہ زین العابدین میں دینے لگا ہوں. تاریخی جملہ ہے گجرانوالہ کا، سنبھال کے رکھنا. کپڑے کو نسبت ملی، علامہ عباس بن گیا. دینے والا بن گیا، لینے والا نہیں. یہی تو کربلا کہتی ہے تیرے ساتھ نسبت جڑی ہے آل محمد کی. کوشش کر لینے والا نہ بن، دینے والا بن. اس لیے تو میں نے گزارش کی ہے، مہربانی اس لیے تو گزارش کی ہے، خدا بند عالم ہمارے کردار گفتار اظہار کو اتنا بلند فرما. دنیا ہمیں دیکھ کے کہیں اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. شکر گزار ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اگر اجازت دے تو بات کو میں سمیٹ کے نہیں تو پھر آپ سے اجازت لوں گا. دل ہے مقدس ارد بیلی. شاہ جی جمعہ کا دن ہے، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں جمعہ آپ کے امام کا لقب بھی ہے. یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ سب جانتے ہو. کسی نے معصوم سے پوچھا تھا، بلکہ کافی دنوں سے کسی نے سوال کیا کسی ممبر سے، شاہ جی اس کا جواب ضرور دینا. فلاں دن یہ ہے، فلاں دن ایسا ہے، فلاں دن ایسا ہے. دنوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا ہفتے کے 7 دن ہیں، مولا کوئی دن ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی کیسا ہوتا. امام نے فرمایا خبردار دنوں کو برا نہ کہو، ہفتہ اصل میں رسول کا نام ہے. مہربانی. اتوار امیر المومنین کا، سوموار یا پیر جسے کہتے ہو حسنین کریمین نورین نیرین شریفین. اسی طرح فرماتے ہیں
جمعرات ہمارے حسن عسکری نام بھی ہے، دن بھی ہے، اور جمعہ ہمارا قائم، ہمارا آخری لخت جگر۔ انکل جی ویسے تو ہفتے کے سارے دن ہم امام کے مہمان ہیں، لیکن جمعہ کا دن ہم خصوصی مہمان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ سردار سے منسوب جو ہے، خصوصی مہمان ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے اچھا میزبان مہمان کو خالی لوٹا دی؟ اچھا ایک بات اور شاہ جی، ایک بات اور بڑی اہم ہے، وہ یہ بندہ کسی کے گھر مہمان بن کے جائے، اس کی حرکات و سکنات کیسی ہوتی ہے؟ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے۔ کوئی اگر اس کا مخالف بھی بیٹھا ہے تو آرام سے، اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کسی کے ہاں میں مہمان ہوں، میزبان کیا سوچے گا؟ ایسے ہے، کوشش کر کے تو دیکھو، جمعے کے دن امام کے مہمان ہو، کوشش کرو مومنوں کو گلے لگاؤ۔ نہیں بندوں نے نہیں غور نہیں فرمایا، میرا دل ہے میں 4 مصروں سے عرض کر دیتا ہوں، سنے میں مصرے ہیں، دہرانے کی کوشش کروں گا، شاید لوح دل پر نقش ہو جائیں۔ عرض کر رہا ہوں، گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو، گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ مہربانی یہی گزارشات تھی، دلوں میں مہربانی انکل جی، دلوں میں مہربانی، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ شکریہ۔ مقدس اردبیلی، توجہ ہے جی، بڑا مختصر سا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے خدمت پہ گوشہ گزار کر کے، بڑی عرصے بعد پڑھ رہا ہوں، یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں، تیار ہیں ذہن؟ انشاءاللہ فصل نکلے گی، فصل نکلے گی، مستقبل پہ توجہ جائے گی۔ مقدس اردبیلی مقام رہائش نجف اشرف، مکتب تشیع کی اعلیٰ شخصیات میں سے شخصیت ہے، لائق احترام، قابل قدر شخصیت ہے۔ لوگوں نے کچھ سوال ایسے پوچھے جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ پوری علمی ضمانت سے میں آپ کی خدمت میں گزار دوں، کچھ سوال ایسے پوچھے جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، مگر ان کے پاس طریقہ تھا۔ سوال لے کے رات کو شہنشاہ نجف کی زرعی اقدس میں گئے، مشکل کشا ہیں، میرے سوالوں کے جواب عطا فرمائیں گے۔ یقین کا معیار تو دیکھیں، کیمرے کو نہیں دیکھنا، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، میں جلدی بات مکمل کروں، میری طرف دیکھنا ہے۔ محترم بیٹھ جاؤ نوجوان، توجہ ہے، اگر تھک گئے تو ممبر چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں جلدی بات کا مکمل کرتا ہوں۔ نجف اشرف میں روضہ اطہر امیر کائنات شہنشاہ معظم علیہ السلام میں استغاثہ مشکل کشا سمجھ کے لے کے گئے۔ زرعی اقدس پہ جا کے عرض کرتے ہیں، کائنات اور نبیوں کا مشکل کشا، مشکل لے کے آیا ہوں، میری مشکل آسان فرما۔ اے اللہ کا زمین پہ نمائندہ، اے زمین پہ اللہ کا مظہر، میری مشکل آسان فرما۔ علماء نے لکھا ہے مزار اقدس، اچھا ٹائم ایسا ہے جب کوئی بھی نہیں ہے، یہ اکیلے ہیں، سچوں کے ماننے والے ہیں، صاحب کمال ہیں، جو انہوں نے کہا یقیناً سچ کہا ہے۔ کہتے ہیں زرعی اقدس سے آواز آئی، مقدس اردبیلی، کوئی شک نہیں میں مشکل کشا ہوں، لیکن اس وقت تو مسجد کوفہ چلا جا، وہاں بھی میں بیٹھا ہوں پر میرا نام مہدی ہے۔ مہربانی گجرانوالہ، حیدری
شکر گزار ہوں میں، مہربانی گجرانوالہ۔ ان کے ایک شاگرد ہے جن کا نام تاریخ نے میر علام لکھا ہے۔ یہ استاد محترم کو رات کے پہر جاتا دیکھ کر ذرا گھبرا گئے۔ میں نے کہا دشمن زمانہ ہے، میرے استاد محترم کو کچھ ہو نہ، خاموشی سے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اب یہ یہاں سے استاد محترم مقدس اردبیلی اٹھے مسجد کوفہ۔ اب میر علام کہتا ہے میں سن رہا ہوں مسجد کوفہ کے مصلی پہ میرے استاد کی کسی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کہتے میں گیا تھا عجیب سا چہرہ لے کے، مسجد کوفہ سے نکلا کھلا ہوا چہرہ لے کے، مسئلے جو حل ہو گئے۔ کہتے میں مقدس اردبیلی کہتے میں جو ہی باہر نکلا میرے شاگرد میر علام کی کھانسی نکلی۔ بندہ جیسے کھانستا ہے نا، کھانسی۔ میں نے کہا کون ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے؟ کہا استاد محترم حالات کے پیش نظر میں نے آپ کی پریشانی سے آنے والی زندگی کو بچانے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی اجازت کے بغیر چلنے کا ارادہ کیا۔ اور نے کہا تو نے دیکھا کیا؟ کہا میں نے سب کچھ دیکھا، بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا تھا؟ ماجرا 1 منٹ میں اور بس اس کا نچوڑ اور اجازت۔ کہتے ہیں اصل میں مقدس اردبیلی کہتے ہیں میرے علام لوگوں نے مجھ سے پوچھے تھے سوال جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے سوچا میں اپنی رائے کیوں دوں؟ شکریہ شکریہ، گہرے سمجھنے والوں کو میرا سلام ہے۔ میں اپنی رائے کیوں دوں؟ کیوں نہ میں معصوم سے پوچھوں؟ کہتے میں گیا نجف اشرف اپنا سرکار کی ذریعہ اقدس، شفا شاہ جی کہتے ہیں دروازہ لاک تھا، میری طلب سچی تھی، دروازہ خود کھل گیا۔ من طالبانی بھاج، دروازہ کھل گیا۔ کہتے میں اندر گیا، میں نے استغاثہ بلند کیا، اے اللہ کے نمائندے، اللہ کے ولی، اے مظہر نور خدا، سرکار میں آیا ہوں سوالی بن کے، خالی لوٹانا آپ کا شیوا نہیں، میرے پاس یہ سوال ہے۔ مجھے آواز آئی مقدس اردبیلی میں ہی مشکل کشا مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوں مگر مہدی کی شکل میں، وہاں چلا جا۔ کہتے میں وہاں آیا، دیکھوں تو مصلی پہ صاحب زمان تشریف فرما تھے۔ درود تو پڑھیں آنکھیں بند کر کے سب کو۔ جی مہربانی، بس میں واقعہ مکمل۔ کہتے ہیں سرکار نے میری طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا مقدس اردبیلی آ گئے ہو، آؤ مل کے علی سے پوچھتے ہیں یا علی مولا یہ کیا راز ہے؟ آپ مشکل کشا نہیں، آپ نے مقدس اردبیلی کو متوجہ کیوں کیا؟ جو جواب آیا وہ ذرا سننا۔ ہم نے پڑھی نماز صبح ظہر عصر مغرب عشاء، ہم نے نماز کے آخر میں کیا سلام، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم نے کربلا قازم نجف رخ کر کے پھر واپس کعبے کی طرف آئے۔ ہم نے جب کہا نا السلام علیکہ یا شریک القرآن، غور فرمانا ذرا، میں نہ چھوڑ دینے لگوں تقریر کا، ہم نے کمر بھی جھکا لی، ہم نے آنکھیں بھی بند کر لی، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ کیوں؟ رسول سے لے کر آخری شہزادے تک ہم نے سلام کیے، قائم کے لیے جھکے کیوں؟ مہربانی تھک گئے ہو، سلام پیش کرتا ہوں لیکن یہ جملے آخری 2-4 سن لو آج کی تقریر کے۔ ہم جھکے کیوں؟ اچھا جھکے بھی صحیح، ہماری آنکھیں کیوں بند ہوئی؟ کوئی راز تو ہے نا۔ ہم نے شروع کیا السلام علیکہ یا شریک القرآن سے، ہم نے جلدی طوطے کی طرح رٹ کے سلام مکمل کیے، تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھتے تو بات پتہ چلتی جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا؟ مہربانی، وقت نہیں اس پہ کھولنے کا، بہت شکریہ، مہربانی۔ جس علی کا کہ مہربانی، السلام علیکہ یا مظہر الایمان،
پڑھتے پڑھتے ہم نے آخری سلام پڑھا، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنت زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ دیکھو آپس کی بات ہے، گھر میں بیٹھے ہیں مولا کے، ہم نے رسول کو بھی سلام کیا، علی کو بھی سلام کیا، ہم نے کسی کو ریکویسٹ نہیں کی۔ یہاں مولانا تشریف فرما ہے ہیں جی، جی مہربانی، مولانا ہے تو آپ ان سے بلکہ اپنی مرضی کے مولانا سے ترجمہ کرا لیا۔ اللہ مان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ مان، اللہ مان اس کا مطلب ہے پناہ دے، بچا لے۔ وہ کن چیزوں سے بچنا چاہتا ہے؟ کہا زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے۔ آؤ برادران اہل سنت کو بھی بتا دینا، اللہ کے عادل کے فیصلے پہ آج بھی ہم کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اگر وقت معلوم تک کسی کو بھٹکانے کی اجازت دے سکتا ہے تو پھر عادل کا تقاضا ہے بچانے والا بھی موجود۔ الاجل الاجل مہربانی، سرکار کی طاقت کا بھی نظارہ دیکھ لو۔ گجرانوالہ والوں نے نماز پڑھی، سرکار کو کہا شیطان کے شر سے بچا۔ ان کے جاننے والے امریکہ میں رہتے تھے، انہوں نے امریکہ میں کہا شیطان کے شر سے بچا۔ ان کے کچھ جاننے والے کینیڈا میں رہتے تھے، انہوں نے وہاں کہا بچا۔ کچھ جاننے والے یورپ میں رہتے تھے، وہاں کے مومنوں نے کہا بچا۔ نماز کے بعد سلام ضرور پڑھا اور سلام کے بعد آخری کو سلام ضرور کیا، بچا بچا بچا۔ ہمارے ملک میں یہاں سے کراچی پہنچنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، فلائٹ شاید گھنٹہ لے لے، بس تو بہت ٹائم لگاتی ہے، ٹرین بھی کافی ٹائم لگاتی ہے۔ ہم یہاں سے وہاں پہنچیں گے ٹائم لگے گا۔ ارے بھائی صاحب العصر والزمان اسے کہتے ہیں جو جہاں پکارے۔ شکر گزار ہوں، انشاءاللہ سردار آنے والے ہیں۔ مقدر سردبیلی تو آ گیا۔ مقدر سردبیلی ہماری جد نے تجھے ہماری طرف متوجہ کیا۔ مقدر سردبیلی ہم ہی وہی ہیں۔ مقدر سردبیلی ہمیں فراموش نہ کرو، ہم ہی وہ ہیں اللہ جس کے صدقے اور وسیلے سے کائنات پہ برکتیں عطا کرتے ہیں۔ ہم ہی وہ ہیں جن کے صدقے اور وسیلے سے کائنات پہ رحمتیں ملتی ہیں۔ سرکار سے سوالوں کے جواب لے کے چلا۔ میر علام کہتے ہیں بڑا اچھا لگا اور آج پتہ چلا امام سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ جواب دے کے جاتا ہے ہم چاہیں تو نہیں، وہ چاہیں تو ہاں۔ اور کوشش کرنا، مہربانی اور کوشش کرنا میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہ سنا۔ مقدس سردبیلی کیسے، میں نے جو امام کی کیفیت دیکھی نا، مصلی پہ بیٹھے تھے، گلے میں امامہ تھا، آنکھوں میں پانی نہیں خون تھا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مرد جب ہوتا ہے سینہ چیر کے پانی نکلتا ہے۔ کبھی سوچا ضرور کرو جن کا سینہ چیر کے پانی کی بجائے خون نکلتا، خدا نہ کرے کسی کا بھی دنیا سے چلا جائے۔ دنیا کا رواج ہے، افسوس بھی کرتے ہو، کہتے بھی ہو بڑا دکھ ہے، ساتھ یہ بھی کہتے ہو جناب میرے لائق کوئی حکم ہو مجھے بتانا۔ پیغام دے کے جا رہا ہوں شفاعت بھائی، اللہ کرے ہم موالیان حیدر کرار کے ذہن اس طرح متوجہ ہوں، ہر مجلس میں یہ جملہ کہیں حسین کے لخت جگر تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، تیری شہزادیوں کے بے وقت بازار اور دربار جانے کا بڑا ارمان ہے۔ ہم عرض کریں سرکار آپ کے معصوم علی اصغر کی شہادت کا بڑا ارمان ہے۔
2 یا 3 جملے میں سرکار علی اصغر پہ. اور ایک کام اور ضرور کیا کرو, آنکھیں بند کر کے, مصائب کوئی بھی پڑھے آنکھیں بند کر کے سرکار کو پرسہ بھی دیا کرو. اور اس کے بعد سرکار کو یہ بھی کہا کرو میرے لائق کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں. ضرور کہا کرو. آقا کو بیٹھا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, دائیں بائیں بیٹھا ہوتا ہے. علی اصغر اتنا پڑھا گیا ابھی بھی تشنا ہے, کیونکہ گیا جو تشنا ہے. شفاعت بھائی میں ایک اہل سنت عالم دین کی کتاب بیٹھا پڑھ رہا تھا, میں حیران رہ گیا. وہ امام مظلوم سے معافی مانگتا ہے, مولا مجھے معاف کر دینا, ساری دنیا شہید اعظم آپ کو کہتی ہے. مولا ہوں گیا, انکار نہیں کرتا, لیکن میری نظروں میں شہید اعظم علی اصغر ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. جب تیاری ہوئی نا مدینے سے, 2 یا 3 منٹ میں نے پڑھنا, اس سے زیادہ مصائب نہیں. تیاری ہوئی نا مدینے سے, جب آخری وداع 28 سفر, شہزادہ علی اصغر بیمار مدینہ کی گود میں, علی اکبر کے حصے کی بہن کی گود میں. ہاں آواز دی امام مظلوم نے, دیر ہو رہی ہے جلدی چلیے. بیبیاں ساری بیٹھی ہیں, ساری بیبیاں چلی گئی, اصغر کی ماں رہ گئی. سرکار نے پوچھا اصغر کی ماں دیر کی وجہ کیا ہے؟ امام تھے, جانتے تھے ہم تک پیغام پہنچانا مقصود تھا. دیر کی وجہ کیا ہے؟ شہزادی کہتی ہیں اصغر ہے اکبر کے حصے کی بہن کی گود میں. میں نے تو کافی کوشش کی ہے, اصغر بہن کو چھوڑتا نہیں. میں نے کافی کوشش کی, اصغر آؤ چلیں, بابا کو دیر ہو گئی. اصغر کافی وقت ہو گیا, بابا انتظار کر رہے ہیں. اصغر آ جاؤ, چچا غازی انتظار کر رہے ہیں. اصغر چھوڑتا نہیں. سرکار خود آئے, سرکار نے کہا آ اصغر چلے. اصغر نے بہن کو نہیں چھوڑا. یہ امر امام کی خلاف ورزی نہیں تھی. مہربانی کیا کرو, ذرا مصائب سنتے ہوئے سوچوں کو پاک رکھا کرو. کوئی راز ہوتے ہیں. اصغر نے بہن کو نہیں چھوڑا. تر امام مظلوم نے کان میں کچھ کہا, کان میں کہنے کی دیر تھی, اصغر نے بہن کو چھوڑ دیا. سرکار اصغر کو لے کے چلے, 2 قدم چلے, پیچھے سے آتی ہے شہزادی بیمار مدینہ, آ کے بابا کے ابا کا دامن پکڑ کے کہتی بابا بے شک لے جائیں, اتنا تو بتائیں کان میں کہا کیا تھا؟ سرکار حسین رو کے کہتے ہیں بیٹی میں نے کان میں یہ کہا تھا, اصغر اگر تو نہ گیا تیرے حصے کا تیر کہاں. اللہ مان. لے کے چلے میدان. جاتے ہوئے اصغر کی ماں نے شام والی شہزادی کو اصغر دیا, شریکت الحسین کو اصغر دیا. گجرے والو ہر ممبر پہ کہتا پھر رہا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کا نام نہیں لیا. ہمیشہ امی کہا, ماں کہا, نانی کہا, دادی کہا, چاچی کہا, مامی کہا. غیرت کا تقاضا ہے. میری ماں 2012 میں شفاعت سے آجی گئی تھی, میں نے اعلان کروایا تھا, مولوی صاحب کو کہا اعلان کرے, سعد بخاری کی والدہ چلی گئی. میرے سے کسی نے پوچھا سید ماں کا نام کیوں نہیں ممبر پہ لینے دیا, کیوں نہیں سپیکر سے؟ میں نے کہا غیرت مت ہو, غیرت کا تقاضا ہے. آج بھی کوئی ایک فقیر سے فقیر کی کوئی ماں بہن بیٹی مر جائے نا, مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو, فلانے کی بیٹی مر گئی, فلانے کی ماں مر گئی, فلانے کی بہن مر گئی. کوشش کیا کرو یہ بھی کسی کی لگتی ہے. اللہ اکبر. ادب کا مقام ہے. زین العابدین مولا عباس علمدار کی 32 یا 34 سالہ زندگی میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا غازی نے آقا زادی کے علاوہ کوئی لقب پکارا. شریکت الحسین اونو محمد کی اماں کو اصغر کی اماں نے اصغر دیا. سرکار لے کے چلے. کسی نے بی بی سے پوچھا بی بی ہر شہزادہ گیا پورے ہتھیار لے کے گیا, بی بی آپ کے شہزادے کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ بی بی نے کہا میرے اصغر کی بند مٹھیاں دیکھو, میرے اصغر کا مسکراتا چہرہ دیکھو. لے کے چلے میدان میں. سن بیٹھے ہو کیا ہوا. ایک جملہ میں نے اور کہنا بس اجازت نہیں لگاؤں. سرکار جس انداز سے اصغر لے کے گئے تھے نا, امت نے اصغر کو واپس ویسے جانے نہ دیا. اتنا اشارہ دے کے نکل جاؤں گا, واپس جانے نہ دیا. سرکار لے کے آئے, خیام کے پیچھے سرکار نے ذوالفقار نکالی. ذوالفقار سے سرکار قبر کھودنے لگے. ذوالفقار دھاڑے مار مار کے گجرا والا والو روتی ہے. سرکار پوچھتے ہیں ذوالفقار تو کیوں روتی ہے؟ ذوالفقار اپنی زبان میں امام وقت کو بول کے کہتی ہے
اے زمانے کا امام، اکثر جنگوں پہ آپ کے بابا جب جنگ سے واپس آتے تھے نا، آ کے حکم کرتے تھے آپ کی اماں کو، خون لگا ہے نجس، اس خون کو دھوئیے، صاف کیجئے۔ آپ کی ماں دھوتی بھی تھی اور میرے سے باتیں بھی کرتی تھی، مجھے اکثر کہا کرتی تھی ذوالفقار میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، ذوالفقار میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ روتی مولا اس لیے ہوں، محشر کے دن تیری ماں نے پوچھ لیا کیا کہوں گی، قبریں کھودتی رہی تھی۔ سیعلم الذین ظلموا أَيُّ مُنقلبٍ